الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم سرد کے رب نو منایا حسین نے سر دے کے رب نو منایا حسین نے اصغر دے کے رب نو منایا حسین نے منی رب دی رضا منی رب دی رضا راضی کیتا ہے خدا منی رب دی رضا راضی
رب نو منایا اے حسین نے، ذرا شامل ہو پڑھ لو، سر دے کے رب نو منایا اے نے، سر دے کے رب نو منایا اے حسین نے، جھوٹ نہیں میں کہندا جے حق دی آواز دسیا حسین انج پڑھی دی نماز، دسیا حسین انج پڑھی دی نماز، صبر کیتا بلے بلے، صبر کیتا بلے بلے، تلواراں دے تھلے صبر کیتا بلے بلے، تلواراں دے تھلے، سجدہ کر کے وکھایا اے حسین نے، سر دے کے رب نو منایا اے حسین نے، علی دا پیارا نالے علی دا پیارا علی دا پیارا نالے زہرا دا لالے، وے پیر حسین ساڈا بڑا لجپال، ایک کرانا ہی لجپال آندا ہے، پیر حسین ساڈا بڑا لجپال، پئی جگ تے دہائی تجھ دا طالبہ، پئی جگ تے دہائی امت نانے دی بخشائی، اچھی بولو، پئی جگ تے دہائی امت نانے دی بخشائی، نالے دین بچایا اے حسین نے، سر دے کے رب نو منایا اے حسین۔ برادران اسلام، میرے معزز و محترم محتشم بزرگوں، دوستوں، قابل سعادت احترام نیک ماؤ بہنوں، اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا اور نعت مصطفیٰ حبیب کبریا رازدار رب العلا مولا کل دنائے سبل ختم الرسل حضور امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ بے کس پناہ دی اندر ہدیہ نعت اور ہدیہ درود السلام اور شہزادہ گل کو کبا راکب دوش مصطفیٰ نور نظر علی المرتضی زہرہ دے چین حیدر دے قرار حسن پاک دے بھی مولا حسین شہید کربلا سید الشہداء امام الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام آپ دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ قصیدہ دے دو اشعار پیش کرنے تو بعد بلا تمہید جو آیا مقدسہ پڑھیے اس سے حوالے نال پڑھیے محرم شریف دا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، آج 8 محرم شریف ہے، سب نو پتہ ہے کہ محرم کی ہویا، یہ دسن دی لوڑ کوئی نہیں۔ میں آج دا ترجمہ پیش کر رہا سماعت فرماؤ۔ خالق کائنات نے اپنے حبیب علیہ السلام دے گھر والے واسطے کی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے. ہوں پنجابی دے اندر میں اپنی زبان دے اندر ترجمہ اگر آسان کراں تو اس طرح کراں گا کہ اللہ تعالیٰ دا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ اے نبی دے گھر والے ہو، میں تواڈے کولوں ہر قسم دی نجاست تے پلیدی دور فرما دیاں اور تانوں خوب صاف تے پاک فرما دیاں. تو جو اللہ چاہتا ہے نا وہ ہو جاتا ہے. اللہ کا جو ارادہ ہے بس اللہ نے چاہا تو پتہ لگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت پاک اللہ نے انہوں پاک فرمایا ہے اور ایسا پاک فرمایا ہے، ایسا پاک فرمایا ہے ہر قسم دی نجاست پلیدی انہاں دے نیڑے نہیں آ سکتی اور اے نجاست دے نیڑے نہیں آ سکتے، پلیدی انہاں تو دور نستی ہے. اور کوئی گناہگار انہاں دی بارگاہ چ آ جائے، انہاں دی محبت رکھ لے سینے دے اندر، اگر وہ گناہاں دی آلودگی دے نال پلیت ہو چکیا ہے تے اے نگاہ فرما دین تے اللہ انہوں گناہاں تو ہی پاک فرما دیندا ہے. کہو سبحان اللہ. اگلا لفظ ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اچھا طہارت کیوں حاصل کیتی جاندی ہے؟ تمہیدی چند باتاں. طہارت کیوں حاصل کیتی جاندی ہے؟ طہارت دا میں نے پاکیزگی، پاک صاف ہونا. بندے دا جسم ناپاک ہو گیا ہے، غسل فرض ہو گیا ہے، انہیں غسل کرنا ہے. وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنا ہے. استنجے دی حاجت استنجا کرنا ہے. یہ ساری پاکیزگی دے نال وابستہ چیزاں نے. اچھا کیوں کیتیاں جاندیاں نے؟ اللہ دی عبادت کرنے واسطے. سارے بولو اللہ دی. قرآن پڑھنے واسطے، اللہ دی عبادت کرنے واسطے، دیگر نیک اعمال کرنے واسطے اور عبادت خدا کرنی، خدا بندی کرنے واسطے یہ طہارت حاصل کیتی جاندی ہے، پاکیزگی حاصل کیتی جاندی ہے. اور جنی دیر تک بندہ پاکیزہ نہ ہوئے گا تو قرآن نہیں پڑھ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ دی عبادت نہیں کر سکتا. دوستو لیکن اس مقام تے مقام ذرا غور ہے، کسے ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ عبادت نالوں زیارت جڑی ہے اس دا مقام ود جاندہ ہے. یاد رکھو عبادت کرن دے نال بندہ ولی بن سکتا ہے، عبادت کرن دے نال بندہ غوث بن سکتا ہے، عبادت کرن دے نال بندہ اوتاد بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، مقرب بن سکتا ہے، نیک بن سکتا ہے، اعلیٰ بن سکتا ہے، الفا بن سکتا ہے، سب کچھ بن سکتا ہے. یاد رکھو لیکن صحابی رسول نہیں بن سکتا. صحابی رسول یہ تمیدی باتاں نے، صحابی رسول نہیں بن سکتا. توجہ دا طالبہ توجہ نہ تسی سنتے پہ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سمجھ آنی بھی چنگی گل ہے. سمجھ آئے گی تو پھر سبحان اللہ تو ماشاء اللہ ہوئے گا. میرے پتہ لگے میں جڑی گل سنا رہا دوست بڑے پیار نہ سنتے بھی نے پہ تو سمجھتے بھی نے پہ. اچھا میں عرض کیتی ہے عبادت کرنے نال بندہ ولی، قطب، ابدال، غوث وڈے تو وڈا عہدہ بھی حاصل کر لیندا ہے، اللہ دا مقرب بن سکتا ہے، لیکن صحابی بن سکدا نہیں. صحابی بن سکدا نہیں. اچھا صحابی کون ہے؟ گل ایتھے لیاونی ہے اہل بیت تے. صحابی کون ہے؟ صحابی کنوں کہندے نے؟ صحابی اونوں کہندے نے جن نے ایمان دیاں نظراں دے نال اللہ دے محبوب دی زیارت کیتی ہوے. صحابی اونوں کہندے نے. جے نمازاں نال صحابی بننا ہوندا نا تے سب تو بڑا صحابی شیطان ہوندا جدے گل وچ لعنت دا توق اللہ نے پا دیتا، فرمایا دفع ہو جا، میری بارگاہ چ نکل جا. جے صحابی عبادت نال بننا ہوندا تے سب تو بڑا صحابی جڑا ہے نا وہ شیطان ہوندا. اور جتنے بھی بڑے بڑے عبادت گزار نے، بھائی میں شیطان دا نام اس واسطے لیا ہے کہ شیطان نے چپے چپے تی اللہ دی عبادت کیتی سی، لیکن وہ ددکاریا گیا اور اس نے حکم عدولی کیتی مالک دی، لعنت دا توق گلے چ پایا گیا. اس تو سائڈ تے شیطان تو ہٹ کے گل کریے کہ اللہ دے بڑے بڑے ولی نے. میرے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ صحابی رسول دی یہ شان ہے کہ صحابی رسول میرے جو 70 ولی ایک سائڈ تے ہون تے صحابی رسول سواری تے جس سواری تے سوار ہوئے
اس سواری دے پیراں دے لگن والی دھوڑ دا بھی مقابلہ میرے جے 70 ولی نہیں کر سکتے. انہوں آندے نے صحابی رسول. ایک حضور دے بارگاہ چ غلام حاضر ہویا, عربی آیا, عرض کی تھی اللہ دے نبی میں حاضر ہویا ماں, میں تواڈا غلام بننا چاہنا ہوں, مینوں کلمہ پڑھاؤ تے اپنا غلام بنا لو. اللہ دے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھنا تیرا کم ہے, غلام بنانا میرا کم ہے. کلمہ پڑھیا, اجازت منگی, سرکار اجازت ہوئے, فرمایا جا چلا جا. چند قدم ٹریا ہے, موت کا پیغام آ گیا ہے. اسرائیل نے روح قبض کر لی, جان چلی گئی, روح پرواز کر گئی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلامو آؤ آؤ, آ کے جن جنتی دی زیارت کرنی ہے آ کے جنتی دی زیارت کر لوے. نماز کوئی نہیں پڑھی, روزہ کوئی نہیں رکھیا, حج کوئی نہیں کیتا, زکات کوئی نہیں دیتی. پتہ لگا عبادت کرنا بندہ بڑا کچھ بن سکتا ہے, لیکن صحابی نہیں بن سکتا. صحابی وہی بنے گا جڑا ایمان دیا نظراں نال اللہ دے نبی نو ویکھے گا. تے جی صحابی دا اے مقام ہے, صحابی دا اے مقام ہے, تے پھر خود غور فرما جنہ دے متعلق میرے آقا علیہ السلام فرمان حسین منی وانا من الحسین. اے تے صحابہ دا مقام ہے, انہاں دا مقابلہ کوئی ولی بھی نہیں کر سکتا. انہاں نو شان تا ملی نہ ایمان دیا نظراں دے نال اللہ دے نبی دا چہرہ ویکھیا ہے. پھر انہاں ہستیاں دا کی مقام ہے جنہاں دے متعلق حضور فرماندے نے میں انہاں نال پیار کرنا وا, تسی بھی انہاں نال پیار فرماؤ. جیڑا حضور نو ایمان دیا نظراں نال ویکھے او صحابی بندا ہے, تے جنوں حضور ویکھن, جنوں حضور ویکھن اس ہستی دا کی مقام ہے, اس ہستی دی کیسی عظمت ہے. سبحان اللہ. میرے دوستوں بزرگوں ایسے واسطے تے میں اپنی عقیدے دی ترجمانی کر دیا یہ کہنا وا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں, عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں, عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں, دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا نہ لوگوں. آوے کے ذرا روے ہو, دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں, عظمت آل نبی. ساڈا ایمان ہے, ساڈا یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیاں تے رسولاں تو افضل تے اعلیٰ نے. کہو سبحان اللہ. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا زمانہ پاک تمام زمانیاں تو اعلیٰ ہے. آپ دا خاندان تمام خانداناں تو اعلیٰ, آپ دا شہر تمام شہراں تو, سارے بول دے جاؤ, تمام شہراں تو اعلیٰ. اور آپ دی عظمت تمام نبیاں دی عظمت نالوں عرفات اعلیٰ. آپ دے صحابہ تمام نبیاں دے صحابہ دے نالوں افضل تے اعلیٰ. جس طرح یہ تمام چیزاں حضور دے نال تعلق رکھن والیاں اعلیٰ تے افضل نے, اسی طرح کہن دیو کہ جس طرح یہ ساریاں چیزاں افضل تے اعلیٰ نے, اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت بھی تمام نبیاں دی اہل بیت نال افضل تے اعلیٰ ہے. افضل تے سامنے محترم میرے دوستو بزرگوں, جدو آیا مقدسہ
نازل ہوئی نا جڑی میں دوران خطبہ تلاوت کیتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جدوں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے گھر تشریف فرما سن، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کمبل اوڑیا، کمبل لیا تے کمبل دے وچ حسنین پاک نے بھی بلایا، مولا کائنات نے بھی بلایا، حضرت بی بی پاک نے بھی بلایا، اور کمبل دے اندر ایک دعا فرمائی، اللہ دے نبی نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، یا اللہ اے میری اہل بیت انہاں کولوں نجاست پلیدی دور فرما دے، انہاں نو خوب پاک تے صاف فرما دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا نے، اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مینوں بھی اجازت ہوے میں بھی تواڈے کول آ جاواں، توجہ نہ سنیو گل، میں بھی تواڈے کول آ جاواں، اجازت ہونی چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ام سلمہ نے خواہش ظاہر کی تھی، اے اللہ دے نبی جنہ واسطے دعا کر رہے ہو میں بھی انہاں وچ شامل ہونا چاہنی ہاں، میں بھی انہاں وچ شامل ہونا چاہنی ہاں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی دے لفظ تلاوت کر لگا، فرمایا قال انت علی مکانک وانت الی پہلے ہی خیر میں، یعنی کہ تو پہلے ہی اہل بیت دے اندر شامل ہے۔ اے میری زوجہ تو پہلے ہی فرمایا تم اپنے مقام پر ہو، تم خیر پر ہو، یعنی کہ اے ام سلمہ تو پہلے ہی میری اہل بیت دے اندر شامل ہے۔ دوستو بزرگو، یہ چار جڑے نفوس قدسیہ نے نا، انہاں دے نال حضور نے خصوصی محبت فرمائی ہے۔ ویسے اگر اہل بیت دے اندر، بیت دا معنی گھر، تو گھر دے اندر بیبیاں بھی نے، بچے بھی نے، سسرال بھی نے، اور رشتہ دار بھی نے، جو جو نسبت ہے، لیکن وہ جڑی چار دیواری دے اندر جڑی فیملی رہ رہی ہے اس نو گھر کیا جاتا ہے، اور جو بھی اس گھر دے اندر ہوندے نے وہ بیت دے اندر، یعنی وہ اہل بیت ہوندے نے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑی ازواج پاک نے وہ پہلے اہل بیت نے الحمدللہ۔ تو حضور نے فرمایا، لیکن یہ چار نفوس قدسیہ واسطے خصوصی طور پہ انہاں دی عظمت و شان حضور نے خود بھی بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس دی شان بیان فرمائی۔ عظمت اہل بیت سماعت فرماؤ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے، کعبے دا دروازہ پکڑے آپ نے اور فرماندے نے کہ منو اللہ دی عزت دی قسم ہے، میں اللہ دے نبی کو سنیا ہے۔ کی سنیا ہے؟ ابو ذر تساں کی سنیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے، لوگوں میں اللہ دے نبی کو سنیا ہے۔ کی سنیا ہے؟ فرمایا اللہ دے نبی نے فرمایا، میری تیری اہل بیت دی مثال کشتی نوح دی طرح ہے، کشتی نوح دی طرح ہے، جڑا سوار ہو گیا بچ گیا، ومن تخلف عنہا ہلک، تے جڑا سوار نہ ہویا ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابو ذر فرما رہے ہیں کہ حضور فرما دے نے کہ میری اہل بیت دی مثال کشتی نوح دی طرح ہے۔ اچھا وہ کشتی کرے، کشتی ادو تے بنی سی مالک دے آرڈر نال، جدوں طوفان نوح آیا ہے آپ دے وقت دے اندر، ہوں وہ کشتی نظر نہیں آ رہی، اسی کتھے بویے؟ سوال پیدا ہوتا ہے اسی کتھے بویے، کتھے جائیے؟ تو دوستو بزرگو، ہر بندے دے نال ایک کشتی نوح موجود ہے، بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکے، نہ بیٹھنا چاہے جو دی مرضی ہے۔ وہ کشتی کیڑی ہے؟ ایتھے
انہاں پاکاں دی محبت پیدا کر لے، انجی سمجھے کہ وہ کشتی نوح دے اندر بیٹھا ہے. تے جے ایتھے انہاں پاکاں دی محبت نہیں نہ پیدا ہونی، حضور دے فرمان دے مطابق حالات تے تباہ تے برباد ہو جائے گا. وہ دیاں نمازاں، وہ دے روزے، وہ دی حج، وہ دے زکاتاں، وہ دے منہ تے ماریاں جان گئیاں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، یا اللہ میں انہاں نال پیار کرنا، تو بھی انہاں نال پیار فرما. تے مولا انہاں لوگاں نال بھی پیار فرما جڑے انہاں نال پیار کردے نے، جڑے میرے قریبیاں نال پیار کردے نے. اس واسطے کہن پاوے گا کہ عظمت آل نبی، سارے پڑھ لو عظمت سارے پڑھ لو عظمت آل نبی، بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی، بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی، بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی، بھول نہ جانا لوگوں. دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا نہ لوگوں. جنہاں لوگاں نے اہل بیت اور حضور دے نسبت دا ادب کیتا ہے، حضور دے خون دا ادب کیتا ہے، حضور دی آل دا ادب کیتا ہے، انہاں لوگاں نوں بڑی عظمتاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. موضوع کافی ہے، میں ایک دو بات کر کے حاضری مکمل کر رہے ہیں. سامعین محترم، حضرت شیخ سعدی شرازی جنہ دی کتاب بوستان سعدی تے گلستان سعدی، یہ فارسی دیاں دو کتاباں نے، مدارس دے اندر پڑھائیاں جاندیاں نے خصوصی طور پہ. یہ بہت کامل بزرگ گزرے نے، اللہ دے ولی گزرے نے اپنے وقت دے، اور ان اللہ دی بارگاہ دے اندر جڑی دعا کیتی ہے، میں اکثر میرا جڑا ذہنی رجحان ہے وہ عارفاں لوگاں دی، کیونکہ عارفاں دی جڑی گل ہے نا، جنہاں نوں معرفت، عارفوں نوں کہندے جنہوں معرفت حاصل ہوئے، جڑے عارف لوگ نے، پہچان رکھن والے نے، انہاں دا کوئی قول، کوئی جملہ قرآن حدیث تو اعتبار نہیں ہوتا، نمبر 2 مستند ہوتا ہے، نمبر 3 اگر کوئی بھی انہوں پڑھ کے عمل کرنا شروع کر دے میرے خیال نہ وہ بھی کافی ہوتا ہے. جی میں جڑی دعا اکثر میں عرض کرنا وا تے حضرت جنہاں نے سمجھیا نا عظمت اہل بیت اور حضور دی آل دی عظمت تے شان نو سمجھیا، سمجھ کے پھر عمل کیتا، لوگاں نو دسیا، انہاں کس طرح سمجھیا. میرے دوستو بزرگو، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دی بارگاہ چ دعا کر دینا. الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ، کہ برکون ایمان کمی خاتمہ، کردہ بتمرد کنی والقبول، منو دست دامان آلے رسول. ترجمہ سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت شیخ سعدی سانو بھی انجی دعا کرنی چاہیے. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر دینے، الہی بحق بنی فاطمہ، یا اللہ تینوں فاطمہ تے فاطمہ دی اولاد دا واسطہ کادے واسطے پاندے پہ ہو. حضرت شیخ سعدی عرض کرتے ہیں، یا اللہ تینوں حضرت فاطمہ تی انہاں دی اولاد پاک دا واسطہ ہی، یا اللہ سعدی دی جڑی
جان نکلن دا ٹائم آئے تے دا خاتمہ بال ایمان فرمائی، ادا خاتمہ بال ایمان فرمائی، گردا و تمرد کنی ور قبول، یا اللہ اگر جے دعا تو میری قبول نہ کیتی منو دستو دامان آل رسول، پھر میں قیامت والے دن آل رسول دا دامن پکڑ کے تیری بارگاہ چ حاضر ہو جاواں گا، عرض کراں گا یا اللہ وسیلہ انہاں دا دتا سی، واسطہ انہاں دا پاکاں دا پایا سی تے دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ میں اشارہ عرض کراواں، اصل دے اندر بات ہے کہ شہزادی فرما رہے نے انہاں دے وسیلے دے نال منگی ہوئی دعا اللہ رد کردا ہی نہیں، قبول ہی قبول ہو جاندی ہے۔ اس واسطے انہاں دے واسطے دے نال انہاں دے توسل دے نال دعا کریا کرو، اسی اینے مقرب تے ہے نہیں، اینے پہنچے تے ہے نہیں کہ ڈائریکٹ اللہ دی بارگاہ یا اللہ مینوں عطا کر، یاد رکھو عطا کرنے والا اللہ، یہ میں عرض کرنا وا، عطا کرنے والا بولو کون ہے؟ سارے بولو کون ہے عطا کرنے والا؟ اللہ ہے عطا کرنے والا، اللہ ہے دین والا، اللہ ہے داتا، اللہ ہے خواجہ، اللہ ہے ہر شے عطا کرنے والا، اللہ ہے ہر صفت او دے نال ہی ہے، لیکن کسے دے صدقے عطا کردا ہے، اسی وسیلے دے نال منگنے ہاں، یا اللہ عطا تو کرنا ہے تے سانو پنجتن پاک دے صدقے عطا فرما دے، اللہ عطا کردا ہے، یقین منو پریکٹیکلی بات ہے، اللہ عطا کردا ہے، توسل دے نال اللہ تعالیٰ عطا کردا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ عطا کردا ہے، کوئی ویسے بھی پیا منگے سانو کی طرح دے، یا اللہ دے مینوں، یا اللہ مینوں مال دے، اولاد دے، چیزاں دے، اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، نہیں دے وچ کیڑی قباحت دی بات ہے، لیکن ایک بندہ یہ عرض کردا ہے، میں ختم کر رہے ہیں، ایک بندہ سرکار دی بارگاہ چ آیا کہ انہیں دعا منگی، تو سرکار نے فرمایا کس طرح دعا منگی ہے؟ نبی نہ سی غالباً تے عرض کی تھی میرے آقا تسی دسو میں اس طرح دعا مانگ لینا، فرمایا 2 رکعت نفل پڑھ تے میرے تے درود و سلام پڑھ تے میرے صدقے دے نال دعا مانگ، اے ضیاء قرآن دے اندر بات موجود ہے، میرے وسیلے دے نال دعا مانگ تے اللہ تیریاں اکھاں دی بنائی تو واپس کر دے گا، تینوں اکھاں دی بنائی مل جائے گی۔ دعا جڑا بندہ انج کرے گا نا، یا اللہ تینوں پنجتن پاک دا واسطہ، تینوں حضور دا واسطہ، تینوں امام علی مقام دا واسطہ، تینوں انہوں محمد دا واسطہ، تینوں ولی اصغر دا واسطہ، تینوں زہرہ پاک دی چادر تطہیر دا واسطہ، مولا تینوں زینب پاک دی پردہ داری دا واسطہ، او یاری نے اللہ وسیلے جس ٹائم بندہ پائے گا، اللہ فرمائے گا فرشتیو اے تے گناہگار سی بھی جنہاں دا نام لیندا پیا انہاں دے نال مینوں بھی بڑا ہی پیار ہے، ہائے ہائے ہائے، او بنی اسرائیل دی گل تواڈے ذہن دے اندر ہے، فرمایا اے موسیٰ جنازہ پڑھ گیا، یا اللہ بڑا گناہگار ہے، بڑا سیاکار ہے، جنازہ پڑھیا سارا معاملہ کیتے، ساری گل تواڈے ذہن دے اندر ہے، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی آقا یہ معاملہ اے عظمت کس طرح ملی ہے گناہگار نو؟ فرمایا ایک دن جڑی تیرے تے نازل کیتی توریت پڑھدا پیا سی، توریت پڑھدے میرے نبی دا نام آ گیا، میرے نبی دے نام نو چم کے نے اکھاں نال لا لیا، ہائے 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 سبحان اللہ کہو، او حضور دے نام نو چم کے اکھاں دے نال لانا، اے دے صدقے اللہ نجات فرما دیندا، او قادر مطلق کے بیان اعزاز ذات ہے، اللہ نے فرمایا اے پیارے موسیٰ میں دی گناہگاری وال ویکھاں یا محمد دی یاری وال ویکھاں، اب مینوں بھی تے ویکھنا پیندا نا ہونا، گل اے دوستو، گل اے بس جذباتی کفیت تھوڑی بن جاندی ہے، میرے دوستو بزرگو، حضور دے نال وابستگی، حضور دے اہل بیت دے نال وابستگی اور حضور دے اصحابہ دے نال وابستگی، پیار محبت، انہوں جتنا زور دینا ہوتا ہے اور جتنا اس کے اندر اضافہ کرنا کر سکتے اتنا کرو، کیونکہ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک انہاں دے صدقے کرم فرمائے گا۔ آخری بات سنو جی، عقائد نصفی ایک کتاب ہے، اس کے اندر عقائد والے نال بات موجود ہے۔ یزید نے جڑا میدان کربلا دے اندر کام کیتا ہے، توجہ دا طالب ہے، یزید نے جڑا کربلا دے اندر کام کیتا ہے، سارے نو پتہ کی کیتا ہے، سارے نو پتہ ہے نا کی کیتا ہے، محرم شریف دا مہینہ یہ پتہ ہونا بھی چاہیے کہ یزید دے حکم تے سارا معاملہ ہویا ہے، یزید نے کربلا مولا دے اندر کی کیتا تے کس کام دا حکم دیتا، یہ سارے نو پتہ ہے،
اس کام دے پیش نظر، اس عمل دے پیش نظر تمام مکاتب فکر دی بات نہیں کر رہا، میں مکتبہ اہل سنت والجماعت اس دی بات کر رہے ہیں، اور اے متفقن اے سارے اہل سنت دے علماء اس دی متفق نے کیے اطلق لعن علیہ لما انہو کافرہ حین امر بقتل الحسین، فرمایا کہ یزید پر لعنت بھیجنا علل اطلاق جائز ہے، کیوں؟ انہیں حسین پاک دے قتل دا حکم دے کے کفر کیتا۔ یہ بات موجود ہے، ذمہ داری نال میں عرض کیتی ہے، حسین پاک دے قتل دا حکم دے کے یزید نے او کام کیتا جڑا کسے کافر بھی نہیں کیتا۔ انجی گل ہے، ہاں جڑا کسے کافر بھی نہیں کیتا۔ اس واسطے اہل سنت دے علماء اس بات تے متفق نے کہ اس تے لعنت کرنا، لعنت کیوں نہ کیتی جائے۔ اسے لعنتی نے 3 دن اس دی وجہ تو مسجد نبی شریف کے اندر اذان نہیں ہوئی۔ یہ چنگا کام ہے کہ لعنتی والا کام ہے؟ سارے بولو۔ اس واسطے دوستو محرم شریف کے اندر خصوصی طور تے جتھے فضائل اہل بیت، مصائب اہل بیت بیان کیتے جاندے نے، اتھے نال ساڈے علماء یہ بھی دسنا اے ضروری سمجھدے نے کہ یزید نے کام کی کیتا تے جڑا کام کیتا ہے تے پھر او دے تے لعنت بھی بھیجنی ہے۔ انہیں لعنتی والا کام کیتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ فرما رہا ہے کہ جھوٹیاں تے لعنت ہے میری، اللہ دی لعنت ہے جھوٹیاں تے۔ تے یزید نے کی کیتا ہے؟ یزید نے کیڑا چنگا کام کیتا ہے؟ شراب انہیں آکھیا جائز ہے، انہیں آکھیا اچھا امام پاک گزر رہے نے تے رستے دے اندر یزید بیٹھا ہے، شراب پی رہا ہے، تے انہیں نا اتنی گستاخی کیتی، شراب کے گلاس کر دیتا، پیالہ کے کیتا، فرمایا لعنتیا تینوں پتہ نہیں میں کون ہے تے تو کون ہے؟ اے کی ہے؟ اسی پاک ہاں، اے پلیت ہے، اے پلیت ہے، اسی پاک ہاں، اسی یہ دے نیڑے نہیں جا سکتے تے نہ اے ساڑے نیڑے آ سکتی ہے۔ انہیں آکھیا نہیں نہیں اے شریعت دے اندر جائز ہے، فرمایا نہیں جیڑی میرے نانے دی شریعت ہے اس دے اندر جائز نہیں۔ او لعنتیاں تیرے ہاتھ وچ میں ہاتھ نہیں دیاں گا، میں سر تک تو جدا کرا دیاں گا، اونا محمد کہا دیاں گا، عباس دے بازو قلم کروا دیاں گا، اصغر نو پیش کر دیاں گا، اونا محمد دی قربانی، قاسم دی جوانی، اکبر دی جوانی، اپنی جوانی، اپنی عمر، اپنی جان، سارا کچھ قربان کر دیاں گا، لیکن تیرے لعنتی دے، تیرے پلیت دے ہاتھ وچ اپنا ہاتھ باغ نہیں دین لگا۔ ہاں اکو شرط کی نانے دا دین رہ جائے، او دی یان رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پاویں جھوک حسین دی پر آج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ دوستوں میرے بچے نو کوئی برا بلا کہے، میرے بچے نو کوئی برا بلا کہے، کو میرے سامنے گال کڑ کے دسے تے صحیح، ہاں میں جنے جگہ ہوں میں بدلہ لاں گا، میں او دا بھرپور جوابی کاروائی کراں گا۔ تے جس لعنتی نے بار بار لفظ بے ساختہ زبان تے ہوندے نے، جس لعنتی نے امام علی مقام تے اے ظلم بہائے، اے ظلم کیتے، او دے حکم دے نال سارا باچ باویلے کرنے جی میرا حکم نہیں سی تین جی بڑیاں کتاباں دے اندر گلاں باتاں لکھیاں نے، نہیں سارا سسٹم جڑا ہے نا انہیں مسجد نبی شریف دے اندر گھوڑے انہیں بنوائے، 3 دن زان اوتھے نہیں ہوئی، جماعت اوتھے نہیں ہوئی، اور راوی کہندا ہے کہ 3 دن زان تے نہیں ہوئی بظاہر، لیکن قبر مصطفیٰ دے وچوں 5 ٹائم اذان دی آواز آندی سی، 5 ٹائم اذان دی آواز آندی سی۔ تو دوستو جیڑا اے وجہ کام کرے او دے تے لعنت پھر بھیجنی، میرے خیال نال تے ٹھیک ہے، خیال میرا نہیں بلکہ میں اپنے اہل سنت والجماعت دے اکابر علماء دی اے عربی عبارت پیش کیتی ہے، عقائد نسبی دے ایک کتاب دا حوالہ پیش کیتا ہے، میری بات نہیں میں کیاں، علماء اس کے متفق نے کہ اس نے لعنت بھیجنا جائز ہے، کیونکہ ایک کام اس نے ایسا کیتا ہے کہ کسی کافر میں اس طرح نہیں کیتا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اللہ پاک حسین پاک کی پکی سچی محبت و غلامی عطا فرمائے، جنہ دوستان نے سنتا ادا کرنی عطا فرمائے۔